गुटखा खा 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 करके पूरा मुंह सड़ गया। याद रखना, तुमने किसके साथ जुल्म किया? तुम ये सोचते हो कि मेरी जिंदगी है, मेरा जिस्म है, मैं कुछ भी कर लूं। क़यामत के दिन तुम्हारी ये जबड़े तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, क्या मौला इसने तेरी नाफरमानी में मुझे जलाकर खाक कर दिया। बताओ, अपने जिस्म के साथ भी हमें इंसाफ करना है, जिस्म के साथ भी इंसाफ है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में 3 सहाबा आए जो कसमें खा रहे थे हुजूर की इबादत को देखकर। एक सहाबी ने कहा मैं रात भर आज से नहीं सोऊंगा, इबादत ही करूंगा। एक ने कहा मैं कंटिन्यू रोजे रखूंगा। एक ने कहा मैं आज से कभी किसी औरत को छूऊंगा नहीं, मेरी बीवी को भी छोड़ दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाहर आए और फरमाया कौन कौन है जो तुम्हें इस तरह की कसमें खा रहा था? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इबादतों को देख करके हमने इस तरह कहा, जब आप मासूम होकर रात भर इबादत करते हैं तो हम तो और ज्यादा इबादत करना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अलैका जिस्मुक लिजिस्मिका हक़्क़ुन। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेशक तुम पर तुम्हारे जिस्म का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक है। अल्लाह की इबादत करो थोड़ी रात और अपने जिस्म को आराम भी दो, और अगर तुमने इसको जलाकर इसको तकलीफ में डाल करके रखा तो फिर ये जिस्म भी क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करे। हाँ, हमें इंसाफ इस्लाम ने ये सिखाया अपने जिस्म के साथ, यहां तक भी इंसाफ है। जो जो चीजें तुम्हारे जिस्म की जरूरियात थी उसको रोक नहीं सकते तो यहीं से समझ में आता है जिन्होंने अपने हाथों हिलाकत किया, अपनी गुटखा खा 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 करके पूरा मुंह सड़ गया। याद रखना, तुमने किसके साथ जुल्म किया? तुम ये सोचते हो कि मेरी जिंदगी है, मेरा जिस्म है, मैं कुछ भी कर लूं। क़यामत के दिन तुम्हारी ये जबड़े तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, क्या मौला इसने तेरी नाफरमानी में मुझे जलाकर खाक कर दिया। किसी भी चीज की लिमिट है। मैं तो गुटखे की बात कर रहा हूं, खाना ही सही, चलो गुटखा छोड़ो, हलाल खाना ही। चावल ही इतना खाया कि पेट फट गया, ये भी जायज नहीं है। ये भी जायज नहीं है कि तुमने अपने जिस्म पर जुल्म किया, उसकी हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ डाला। आप देख रहे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और क्या शिकायत लेकर के आए, मेरा ऊंट बिदक गया है। ऊंट जब सरकश होता है ना जल्दी काबू में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। वो आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। हुजूर ने कहा चलो मैं देखता हूं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गए तो वाकई वो ऊंट किसी के हाथ में नहीं आ रहा था। सहाबा डर गए। जब ऊंट सरकश होता है तो इंसान की खोपड़ी खींच लेता है, बहुत सख्त हो जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा सब हट जाओ, मैं जाकर देखता हूं। हुजूर आगे चलने लगे, सहाबा डर गए कि ऊंट सरकश है, कहीं नुकसान न पहुंचा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते वो सरकश ऊंट के सामने तक आ गए। सहाबा पीछे से डर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई जानवर मुझे ईजा नहीं देता। अल्लाह के नबियों को जानवर ईजा नहीं देते। अब करीब आए तो वो ऊंट जो किसी के हाथ में नहीं आ रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास अपना सर झुका दिया और अपना मुंह चप्पड़ 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 हिलाते हुए हुजूर के कानों में कुछ कह रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुना। उसके बाद बुलाया ऊंट के मालिक को, सहाबी थे, कहा कि ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है, तो इस पर बोझ ज्यादा डालता है, इसको खाना कम देता है, तेरी नाइंसाफी की शिकायत कर रहा है। तो आज से ये अहद कर मेरे पास कि इससे उतना ही काम लेगा जितना इसको खिलाता है, या अगर काम ज्यादा लिया तो खाना भी ज्यादा दे दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ जो उन्होंने इख्तियार किया, कबूल किया। कहा कि हाँ मुझसे ये खता हो गई, मैं इसे कम देता था और काम ज्यादा लेता था, आज मैं तौबा करता हूँ मेरे आका, मैं इंसाफ पूरा करूंगा। इतना कहा उस सहाबी ने, वो ऊंट खुद चल करके उस सहाबी के पास गया। इस्लाम तो इंसाफ जानवरों के साथ भी सिखाया है। मेरे अजीजों, मोमिन वो है जो इंसाफ के तराजू पर पूरा उतरे। आपको ये चाहिए कि इंसाफ खाली कोर्ट कचहरी की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो बिकी हुई चीजें हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तुम खुद अपने जिस्म के साथ, अपनी रूह के साथ इंसाफ करना सीखो।
کہ میں عدل کروں اپنے جسم کے ساتھ، میری عبادتوں کے ساتھ، میرے رب کے ساتھ۔ اب ایک اور سب سے بڑی ناانصافی میں آپ کو بتاؤں، دنیا کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں۔ آپ صبح مجھے کھانا دیے، دوپہر میں کھانا دیے، رات میں کھانا دیے، پیسے بھی دیے، گھر بھی دیا، سب چیزیں دی۔ دوسرے دن آپ نے کہا کہ آئیے تھوڑا سا کام ہے، میں کہا نہیں آتا تمہارے پاس۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑا احسان فراموش آدمی ہے، اس کو اتنا کھلایا بھی، گھر بھی دیا، پیسے بھی دیا، آج ایک بار بلایا آیا نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ احسان فراموش۔ اللہ ہمیں احسان فراموش نہ بنائے۔ لیکن میرے عزیزو، اپنے اندر اتر کر کے سوچو، جو مولا تمہیں ماں کے پیٹ سے اب تک تمہاری تربیت اور پرورش فرما رہا ہے، تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس نے ماں کے سینے میں تمہارے لیے دودھ رکھ دیا تھا، تمہارا رزق پہلے اس نے بنایا تمہارے آنے سے پہلے۔ ہم تو اپنے گھر آنے والے مہمان کے گھر میں آنے کے بعد کھانا پکاتے ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے 3 ماہ پہلے ہی جب ماں کا حمل 7ویں مہینے میں آتا ہے، دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بچے کے آنے سے 3 مہینے پہلے دودھ کا پروسیس شروع ہو گیا۔ کیوں؟ نیا مہمان دنیا میں آ رہا ہے، اس کے کھانے کا پہلے سے انتظام، جو ہمارے رزق کا 3 ماہ پہلے ہی انتظام کرتا ہے۔ اور پھر جوانی آ گئی، آج تک رب تبارک و تعالیٰ نے مفت میں اپنی کائنات کی سانسیں ہمیں عطا کی۔ اگر خرید کر کے تمہیں سانس لینا ہوتا، پر ڈے 1 سلنڈر جاتا، تمہارا کتنا خرچہ ہوتا پتا ہے؟ اس نے تمہیں مفت اپنی انعامات دیے، اور پھر اس نے آواز لگائی حی علی الصلاۃ۔ بندہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا۔ تم نے ناانصافی کی، کس کے ساتھ؟ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ انصاف پر پورے قائم ہو جاؤ، اپنے ساتھ بھی اور اپنے مولا کے ساتھ بھی۔ حق تو یہ تھا کہ مولا اگر چاہتا تو یوں ارشاد فرماتا ہے میرے بندے میں نے تجھے جسم دیا ہے، میں تیرے جسم کے اندر روح چلا رہا ہوں۔ اللہ اگر چاہتا تو یہ حکم دیتا کہ سارے انعامات میرے یوز کر رہا ہے تو 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے میری بارگاہ میں بیٹھ، 12 گھنٹے تو دنیا میں اپنے کام کاج کر۔ نہیں، رب تعالیٰ کے احکام کو اگر دیکھو گے 24 گھنٹوں میں سے اس نے جو تمہیں بلایا ہے اپنے دربار میں، وہ کل ملا کر کے 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ساری نمازوں کے ٹائم کو کاؤنٹ کر کے دیکھ لو، میرے خیال سے 1 گھنٹے کے آس پاس ساری نمازیں۔ 24 گھنٹوں میں سارے انعامات دینے والے نے 23 گھنٹے تمہیں دیے، اور 1 گھنٹے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرمایا میری عبادت کرو۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی خود ہم اپنے خالق کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیا ہم مومن ہیں؟ قرآن کا یہی حکم میں کافی ہے، میں نے پوری آیت تلاوت نہیں کی، صرف اتنی آیت کا اتنا حصہ۔ اللہ فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو انصاف پر پورے کے پورے اتر جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ اب آگے کی باتیں آتی ہیں، آگے کی باتیں گواہی کے متعلق آتی ہیں کہ گواہی دینے والے کیسے ہوں، کس کے لیے ہوں۔ اب یہاں پر گواہی کئی طریقے کی۔ گواہی کیا ہے؟ ظلم ہوتا ہوا دیکھا اور آپ گواہی دیں، یہ تو دنیاوی گواہی ہے۔ جانتے ہیں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ بندہ یہ کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری سب سے بڑی گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ 2 ہی گواہی ایسی ہیں جو سب سے الگ ہیں، سب سے الگ ہے، اور یہی بارگاہ رب العزت میں قبول بھی ہے۔ یہ 2 گواہی کے اصول الگ ہیں میرے بھائی۔ آپ جانتے ہیں مرڈر ہو گیا، کورٹ میں کیس چلنے لگا، آپ وٹنس بن کر کے گئے، جج کیا پوچھے گا؟ کیا تو حادثے کے وقت وہاں موجود تھا؟ پوچھے گا کہ اور حادثہ ہوتے ہوئے تو نے دیکھا؟ اگر آپ کہو نہیں دیکھا بھی نہیں، میں تھا بھی نہیں، تو جج صاحب آپ سے کہیں گے پھر آیا کیوں گھر پہ بیٹھ؟ معاملہ تو یہی ہونا چاہیے۔ گواہی دینے کے لیے اس جگہ پر بھی ہونا چاہیے
اور آئی وٹنس جس کو کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھا ہوا بھی ہونی چاہیے. لیکن دنیا کی 2 گواہیاں ایسی ہیں جس میں یہ نہیں پوچھا جاتا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے. اب یہاں سے جو گواہی کے اصول ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ سے یہ پوچھا جائے گا, آپ سے یہ پوچھا جائے گا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کیا تم نے دیکھا اللہ کو؟ کیا جواب دو گا؟ گواہی کے لیے ضروری کیا ہے؟ دیکھنا ضروری ہے. تم دیکھے نہیں اور گواہی دے رہے ہو. جانتے ہیں یہ سوال ہوگا اور جواب ہم کیا دیں گے جانتے ہیں؟ قیامت میں یہ امت مصطفیٰ گواہی دے گی ہم نے نہیں دیکھا, ہمارے رسول نے دیکھا, اور رسول کی گواہی پر ہم گواہی دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے دیکھا تو نہیں, ہمارے رسول نے دیکھا. اب دیکھو اگر رسول کے معراج کے جو منکر ہیں وہ کیا کہیں گے؟ حضور کی معراج کے کچھ لوگ منکر ہیں, انہوں نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں. میاں جب انہوں نے بھی نہیں دیکھا, کسی نے بھی نہیں دیکھا, تو گواہی کس بات کی دو گے؟ یہ قرآن میں دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں بیان فرمائیں, تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں. امت یہ کہے گی مولا ہم نے نہیں دیکھا, ہمارے رسول نے دیکھا, ہمارے رسول نے دیکھا. بس اسی بات پر تمہاری گواہی قبول ہو جائے گی, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے ما زاغ البصر وما طغى, یہ رسول نے تو ایسے دیکھا ہے مولا کو کہ ان کی پلک بھی نہیں جھپکتی تھی. پوری ذات خدا بندی کو معراج کی شب ایسے دیکھا ہے. اسی لیے ہماری جو گواہی قبول ہوگی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام.